کچھ غلط تجربے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. کچھ خواتین جو مجھ سے بہت تبی بھی ہوتی ہیں نا, کچھ خواتین ایسی ہیں جو کمنٹس ایسے کر رہی ہوتی ہیں جیسے توے پہ بٹھا دیا ہو ان کو کسی نے لا کے. میرے بیانات پہ وہ کمنٹس ایسے کر رہی ہوتی ہیں میرے خلاف کہ جیسے وہ صوفے پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ وہ کمنٹس لکھتے ہوئے کہاں بیٹھی ہوئی ہیں, گرم توے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ میں جب بتاتا ہوں کہ مرد حاکم ہے اس کی اطاعت کرو تو ان کے میاں ظالم ہوتے ہیں, ان کے میاں کیا ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں. اب جب میں بیانات میں یہ بتاتا ہوں کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے, عورت گھر سنبھالے اور مرد کما کے کھلائے گا, عورت اس کی اطاعت کرے گی شوہر کی, زبان نہیں چلائے اس کے آگے, اس کا احترام کرے, تو وہ تپی ہوئی ہوتی ہیں شوہر کے حقوق سن کے. کیونکہ ان کو کوئی ظالم نہیں ہے, تو وہ پتہ کیا کہتی ہیں, ہم کیوں کسی کے غلام بنے, ہم خود کمائیں گے تاکہ ہم کسی کے غلام نہ بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے محبت نہیں ہوتی, تو ہسبینڈ کی ماتحتی میں آنا پسند نہیں ہوتا ان کو. ارے انسان اسی کے آگے جھک جاتا ہے, فرما بردار بنتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابا کے چرنوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دادا کے گھٹنوں میں پہ سر رکھ کے لوگ سوتے ہیں, فخر کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں نے بتایا تھا نا, ہمارے ایک دوست تھے وزیرستان کے پٹھان تھے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ان کے ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں تو دادا کے یہاں پوتے نواسے بہت ہوتے ہیں. اب تک وزیرستان میں یہی رپورٹ چل رہی ہے, فیملی پلاننگ والے ان کو بھی برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. خیر, تو کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب بیٹھتے ہیں, بقرعید کا دن تھا, وزیرستان کا ہمارا ایک پٹھان دوست تھا, مجھے اپنے کلچر اور سوسائٹی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے. کہہ رہے ہمارے دادا جب بیٹھتے ہیں تو ابا کی بھی آواز نہیں نکلتی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ دادا جب بیٹھا ہو تو ابا کی آواز بولو نہیں نکلتی. دادا کتنا روب ہے. اور پھر کہہ رہے ہم بھی بڑے تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے دادا تو کافی بوڑھے ہو گئے ہوں گے, غصہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں غصے میں ہی رہتے ہیں ہر وقت. میں نے کہا کوئی واقعہ سناؤ. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دادا کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی, دادا نے جوتا اٹھا کے پڑاک کر کے مارا مجھے. سب بیٹھے ہوئے پوتے نواسے, دادا نے جوتا اٹھا کے کیا کیا بولو, کھینچ کے مارا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہنستا ہوا بھاگ گیا باہر, اور سب ہنس رہے تھے کہ دادا کا میٹر آج کیا ہو گیا ہے, شارٹ ہو گیا ہے. مجھے یہ بڑا اچھا لگا, یہ واقعہ 25-30 سال پرانا سنا رہا ہوں آپ کو, بڑا اچھا لگا. اس سوسائٹی میں دادا کی عزت ہے کیونکہ وہ یونیورسٹیاں اور کالجوں نے ان نوجوانوں کو ابھی خراب بولو کیا نہیں ہے. جب وہ ڈرامے فلمیں دیکھیں گے برباد ہو جائیں گے. دادا کی جوتی کو ہنس کے لے رہے ہیں کہ آج دادا کی جو 2 تارے ہیں وہ تھوڑی سی. ایک دادا کے پاس میں گیا, کسی کے دادا تھے, میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے نہیں بڑھایا ہاتھ, بس ہلکا سا یوں کیا, کھانے میں لگ گئے. تو مجھے ان کے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ دادا آج میٹر کیا چل رہا ہے. بوڑھے ہیں نا, بوڑھے لوگ تو بیچارے بیمار ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں یعنی اعصابی طور پہ. تو کوئی دور سے آئے ہوئے تھے ریلیٹیو, انہوں نے کہا کہ آج ان کی 2 تاریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. حضرت کی تھوڑا سا مفتی صاحب احتیاط کرنا, آج یہ غصے میں ہے. تو وہ تو بیچارے معذور بیمار. تو مجھے ان کی تعبیر تھی نا کہ دماغ کی 2 تاریں آپس میں کیا کر رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. کچھ کنیکشن کیا مل رہے ہیں آپس میں. جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو دماغ کی باریک باریک تاریں, کتنی تاریں ہیں نا, ہو سکتا ہے ٹکرا رہی ہوں بھائی آپس میں, کرنٹ نکل رہا ہے اس سے, کیا خیال ہے. ان کے اوپر کی جو وائرنگ ہے وہ کمزور ہو گئی ہو. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب تھوڑا سا بچ کے رہنا. وہ بھی پٹھان تھے. دادا کی آج تاریں کیا ہو رہی ہیں, تھوڑی سی ٹکرا رہی ہیں. مجھے اچھا اس لیے لگا کہ بڑوں کا احترام ہے. بڑوں کا کیا ہے, احترام ہے. بھائی وہ تو شارٹ ہے, آپ نہیں شارٹ ہو گئے. ان کا میٹر شارٹ ہے, وہ تو بوڑھے ہیں یار, ان کا ہو سکتا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے تھوڑی دینا بڑوں کے سامنے. احترام تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ. تو میں نے وہ وزیرستان والے کو کہا کہ تم لاؤ اپنے بچوں کو یہاں کالج میں یونیورسٹیوں میں داخل کراؤ اور یہ ڈرامے دکھاؤ جو آج کل آ رہے ہیں. پھر جب تم دادا بنو گے تو پھر اپنے ساتھ حشر دیکھنا ہوگا کیا. وزیرستان سے ایک صاحب آئے ہمارے ادھر, کوئی یعنی ادھر کراچی میں رہنے لگے, میرے پاس آئے. پھر یہ بھی 25-30 سال پرانا واقعہ ہے. کہنے لگے مفتی صاحب اپنے بچوں کو میں کراچی میں لے کر آیا ہوں, یہاں میں نے اسکول کالج میں ان کا ایڈمیشن دلایا ہے, اتنے بدتمیز بن گئے ہیں کہ میری سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرتے تھے. دادا پردادا دادی نانی ان کا ایسا احترام تھا ہمارے دلوں میں, اور خدمت کے لیے بھاگتے تھے. اور میرے بیٹے بیٹیاں, میں کوئی بات کرتا ہوں آگے سے جواب دیتے ہیں. میں نے اسے جواب میں کہا ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو خراب ہوئے نہیں ہیں, ہونا شروع ہو رہے ہیں.
ابھی خراب ہوئے بولو نہیں. تعلیم کے نام پہ کلچر کی واٹ لگائی جا رہی ہے, تہذیب کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ اچھی تعلیم. تعلیم تو ویسا ہی نہیں ہے, تربیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور بولو کالجز میں. اس وقت اگر امت کی تباہی اور بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار اگر کوئی ادارے ہیں نا تو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں. ایسی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تعلیم کے خلاف ہے. تعلیم کے خلاف نہیں ہے میرے بھائی, اس ماحول کے خلاف ہیں جو تم تعلیم کے نام پہ ان کو پہنا رہے ہو. تعلیم پوری دنیا میں سیم ہوتی ہے. تعلیم میں کیا ہے, میتھ پڑھو گے تو 2+2=4. اس میں کیا کپڑے اتارنا سکھایا جا رہا ہے اس میں؟ بلکہ 4 میں تو اور دماغ چلتا ہے, 4 کر لو. 2+2=. ابے جب بچے پہاڑا یاد کرتے ہیں, ٹیبل یاد کرتے ہیں, 2 1 2 2 2 4, تو شروع میں ہی ان کا دماغ پازیٹیو وے میں جانا شروع ہو جاتا ہے. 2 2 شروع میں ہی دماغ ایک دم کلک کرتا ہے کہ یار بات ہی 4 سے شروع, استغفر اللہ میں کہیں اور نکل گیا. خیر, تو ایک تو میرا بھی یار دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. اللہ بہت غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. خیر, آپ ٹینشن نہ لیں. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرے بچے بگڑ رہے ہیں, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, بھتیجے. ان کا نا ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اسٹینڈ میں بڑا بزنس تھا, وزیرستان سے ٹائروں کا کاروبار تھا ان کا. تو وزیرستان سے وہ موو کہاں ہو گئے؟ ماڑی پور میں ٹرک اڈا میں ٹرک اسٹینڈ ہے نا, یعنی یہاں پر بزنس موو کیا. تو پھر انہوں نے کہا جب بزنس یہاں ہے تو پوری پریوار کو کہاں لے آئے؟ وہ کراچی میں لے آئے. اور ماشاء اللہ بیڑا کیا ہونے لگا, بچوں کا بیڑا کیا ہونے لگا بولو نا, غرق. تمیز مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میرے پاس پتہ ہے کیوں آئے تھے کہ آپ کچھ ہمارے گھر میں آؤ, بیانات کرو. یہ بات بہت پرانی ہے, میرا خیال ہے 98 99 نہیں 2002-3 کی بات کر رہا ہوں, 2002 یا 3 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو پھر بھی تھوڑی سی تمیز مارکیٹ میں چل رہی تھی, سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں اس وقت اس ٹائپ کا. مجھے کہنے لگے میرے بنگلے میں آؤ, کچھ بیعت کرو. بڑے مالدار تھے ماشاءاللہ, کچھ بچوں کو سمجھاؤ سکھاؤ. خیر میرے لیے جانا مقدر نہیں ہوا کیونکہ میں بزی تھا. تو میں نے کہا بھائی جن اداروں میں پڑھا رہے ہو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا. اور میں نے کہا ابھی تو آپ اپنے بڑھاپے کا انتظار کرو, ابھی تو آپ کے دادا اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. بڑھاپے میں تو میرے بھائی جو ہونے والا ہے, آپ کو وہ ڈائلاگ یاد آئے گا, تیرا کیا ہوگا کالیا. بڑھاپے میں تیرا کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو. میرا جسم میری, بولو نا جملہ تو مکمل کرو, میرا جسم میری مرضی, میں آزاد ہوں. پیرنٹس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ایک سائنسی حقیقت ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی تعلق. بھائی جو پیرنٹس کا, جو قرآن نے کہا ماں نے تکلیفیں اٹھائیں, ماں کا حق ہے, وہ دودھ پلاتی ہے, باپ چھت میسر کرتا ہے, اس کے بلڈ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. جتنے بھی رشتے دار ہیں ان سے تمہارا ایک ریلیشن ہے, بلڈ ریلیشن, خونی رشتے ہیں, تو یہ سب سے پہل ہے.